بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ السجدہ آیت نمبر 26 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولم یہدی لہم، کیا ابھی تک رہنمائی نہیں ملی ان کو اس بات سے، کم کتنے، اہلکنا ہم نے ہلاک کی، من قبلہم ان سے پہلے، من القرون قوموں میں سے، یمشونا یہ لوگ چلتے ہیں، فی مساکنہم ان کی بستیوں میں، یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں ان کی بستیوں میں، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات بہت سی نشانیاں ہیں، افلا یسمعون کیا وہ سنتے نہیں ہیں، اولم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا نسوق الماء کہ ہم بہا کر لاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز بنجر زمین کی طرف، فنخرج به زرعا پھر ہم نکالتے ہیں اس سے کھیتی کو، تأکل منہ انعامہم جس سے کھاتے ہیں ان کے چوپائے، وانفسہم اور وہ خود بھی، افلا یبصرون کیا انہیں سوچتا نہیں ہے، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ کہ کب ہوگا یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، قل کہہ دیجئے، یوم الفتح فیصلے کے دن، لا ينفع نہیں نفع دے گا، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا، ایمانہم ان کا ایمان، ولا هم ينظرون اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ سو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان سے اعراض کیجئے، وَانْتَظِرْ اور انتظار کریں، اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ بے شک وہ بھی منتظر ہیں، انتظار کرنے والے ہیں۔ ان آیات کی بابت انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم تفسیر جلالین سے عبارت پڑھیں گے۔ ان ربک بے شک آپ کا رب ہوا وہ، یفصل فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، بینہم سے کون مراد ہے تو اس کے متعدد مصداق ہو سکتے ہیں، بین الانبیاء و اممہم انبیاء اور امتوں کا قیامت کے دن جو اختلاف ہوگا کہ وہاں پر جو امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلائیں گی کہ انہوں نے ہم تک بات نہیں پہنچائی تو اس کا فیصلہ ہوگا، یا پھر بین المؤمنین والمشرکین ایمان والوں اور شرک کرنے والوں میں فیصلہ کیا جائے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون ان چیزوں کی بابت جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں صاحب جلالین نے وضاحت کی، من امر الدین دین کے امور میں جو وہ اختلاف کرتے تھے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دین کے امور بہت سارے ہو سکتے ہیں، آگے آنے والے مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر خاص طور پر دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ کافروں کا یہ کہنا کہ کفر ناپسند نہیں ہے، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، جیسے قرآن پاک کے اندر آیت بھی ہے اس کا یہ مفہوم ہے۔ تو یہ جو باتیں ان کے ہاں رواج پکڑ چکی تھی کہ کفر اللہ کے ہاں ناپسند نہیں ہے، جبکہ ایمان والوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ کفر اللہ کو ناپسند ہے، تو اس کا فیصلہ بھی قیامت کے دن ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ قیامت کا جو وہ انکار کرتے تھے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، اور ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی، تو آگے والا جو مضمون ہے وہ ان دو چیزوں کو خاص طور پہ واضح کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اولم یہدی لہم کم اہلکنا، اس سے اس بات کی وضاحت ہے کہ کفر اللہ کو ناپسند ہے، اسی لیے اس نے بہت ساری قوموں کو کفر کی وجہ سے ہلاک کیا ہے۔ تو دیکھیے، اولم یہدی لہم کیا ان کو رہنمائی نہیں کرتی یہ بات، کم اہلکنا کہ کتنا ہم نے ہلاک کیا، من قبلہم ان سے پہلے، ایتبین لکفار مکہ اہلاکنا کثیرا کہ کیا نہیں واضح ہوا کفار مکہ کے لیے ہمارا بہت سارے لوگوں کو ہلاک کرنا اس سے یہ معاملہ، یعنی یہدی لہم کا مطلب ہے یتبین، جس کو صاحب جلالین نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور کم اہلکنا یہ کم جو ہے یہ کثرت پہ دلالت کرتا ہے، تو اس لیے آگے فرمایا اہلاکنا کثیرا ہمارا بہت زیادہ ہلاک کرنا اقوام کو، کیا وہ ان کے لیے معاملے کو یا صورتحال کو واضح نہیں کرتا، من القرون، القرون سے مراد الامم ہے، کیونکہ قرون جمع قرن ہے اور اس کے بہت سارے معنی، جس میں ایک معنی امت بھی ہے، تو ہم نے بہت ساری امتوں کو، بہت ساری اقوام کو ہلاک کیا، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، تو یہ کفر کا بغض اور ناپسندیدگی واضح ہو گئی،
یمشونا وہ چلتے ہیں. اب یمشونا کی ضمیریں دو طرف راجع ہو سکتی تھی، ایک جو ہے وہ قرون کی طرف اور ایک جو ہے وہ لہم کے اندر جو ضمیر ہے اس کی طرف. تو اصل یا جو صحیح ہے وہ لہم ضمیر کی طرف یہ راجع ہوگا، اس کے لیے حال بنے گا. فرماتے ہیں یمشونا یہ فعل مضارع کا جو صیغہ ہے، حال من ضمیر لہم، یہ ضمیر لہم سے حال ہے. یہ یہدی لہم، یہ ہم ضمیر ذو الحال ہے اور یمشونا اس کا حال ہے. یعنی یہ کفار مکہ یہ چلتے پھرتے ہیں فی مساکنہم ان کی بستیوں میں، فی اسفارہم الی الشام جب وہ شام کی طرف جاتے ہیں سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے تو اس میں وہ گزرتے ہیں ان کی بستیوں سے، وغیرہ ایسے شام کے علاوہ دیگر جو ان کے اسفار ہیں اس میں بھی جب وہ گزرتے ہیں تو ان کا وہاں سے جب گزر ہوتا ہے تو ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. فَيَعْتَبِرُوا وہ اس سے عبرت حاصل کریں. ان فی ذالک بے شک ان امور میں یا ان فی ذالک بے شک ان چیزوں میں لآیات بڑی بڑی نشانیاں ہیں، دلالات علی قدرتنا بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہماری قدرت پر. افلا یسمعون کیا وہ سنتے نہیں؟ کیسا سننا؟ سماع تدبر و اتعاظ ایسا سننا جو غور فکر پر انسان کو مجبور کرے، نصیحت حاصل کرنے کا جو سماع سبب بنے. اس آیت میں جو سب سے پہلا کلمہ ہے اولم یہدی لہم، یہاں پر یہ علم کے درمیان جو واو ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں پر ایک جملہ محذوف ہے جس پر لم یہدی لہم کا عطف ہو رہا ہے، اور وہ جملہ علم یتعظوا بھی ہو سکتا ہے یا پھر علم ینتبہوا ولم یہدی لہم، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ کیا وہ متنبہ نہیں ہوئے، انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی اور ان کو ہدایت نہیں دی ان امور نے. دوسری بات یہ ہے کہ یتبین لکفار مکہ اہلاکنا کثیرا، اس سے صاحب جلالین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہدی جو فعل ہے اس کا جو فاعل ہے وہ آگے آنے والے جملے کا جو مضمون ہے کہ ہم نے کثیر تعداد میں اقوام کو ہلاک کیا، اس کا جو مضمون اور معنی ہے وہ فاعل واقع ہوگا کلمہ یہدی کے لیے. تو اس آیت کے اندر کفر کے مبغوض اور ناپسندیدہ ہونے کو ذکر کیا گیا. آگے ہے اولم یرو کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں، انا کہ بے شک ہم نسوق الماء پانی کو بہا کر لے جاتے ہیں، الی الارض الجرزی بنجر زمین کی طرف، الیابسہ یہ الجرز کی آگے تعریف کی گئی ہے، الیابسۃ التی لا نبات فیہا کہ جرز ایسی زمین کو کہا جاتا ہے جو خشک ہو گئی ہو اور اس کے اندر کسی قسم کی کھیتی نہ اگ رہی ہو. جرز کا جو لفظی معنی ہے وہ قطع ہے، کاٹنا ہے، تو گویا وہ ایسی زمین ہے جس کے اندر کھیتی کو بالکل کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے کہ اس میں اب کھیتی اگ ہی نہیں رہی. فَنُخْرِجُ پھر ہم نکالتے ہیں بِهِ اس کے ذریعے زرعاً کھیتی، ہم اگاتے ہیں اس کے ذریعے کھیتی، تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ جس کو کھاتے ہیں ان کے چوپائے بھی، وَأَنفُسُهُمْ اور وہ خود بھی، أَفَلَا يُبْصِرُونَ کہ کیا پھر بھی یہ لوگ سمجھتے بوجھتے نہیں ہیں. ہذا اس معاملے کو یہ مفعول بھی واضح کیا گیا ہے. فَيَعْلَمُونَ أَنَّا نَقْدِرُ عَلَى إِعَادَتِهِمْ کہ ہم جیسے اس بنجر زمین کو، ایک مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں پانی کے ذریعے، ایسے ہی ہم ان کو بھی موت دینے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں. اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بارش کے برسنے اور پھر مردہ زمین کے زندہ ہونے اس معنی اور مفہوم کو ایک نئے پیرائے میں ذکر کیا ہے. عام طور پہ جب آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کی نعمت کو ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی موجود ہوتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا یا جو قدرت کی دلیل بیان کی وہ ذرا ایک مختلف پیرائے میں ہے کہ انا نسوق الماء ہم پانی کو بہا کر لے گئے بنجر زمین کی طرف. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ آسمان سے اس زمین پر بنجر زمین پر پانی نہیں اتارا بلکہ ہم نے کسی اور زمین پر پانی اتارا اور پھر وہاں سے بہا کر اس زمین کی طرف ہم لے آئے. تو اس کی وجہ یہ ہے یا اس کے اندر اشارہ اس طرف ہے کہ بعض زمینیں ایسی خام اور نرم ہوتی ہیں جو بارش کا تحمل نہیں کر سکتی. اگر وہاں پر پوری بارش برسا دی جائے تو عمارتیں منہدم ہو جائیں، درخت اکھڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان زمینوں کے لیے پھر یہ نظام چلایا کہ سخت زمینوں پر بارش کا نزول کیا اور پھر وہاں سے ندی نالوں کے ذریعے اس زمین تک پانی پہنچایا
اور اس کا جو بنجر پن ہونا ہے یا اس کا عدم زرخیز ہونا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کیا اور اس کو کھیتی باڑی کے قابل کیا، اس کے اندر صلاحیت پیدا کی۔ تو یہ یہاں پر ایک مختلف اسلوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو، وحدانیت کی دلیل کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو میں نے آپ سے پہلے دوسرا مضمون عرض کیا تھا کہ قیامت واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں قیامت واقع نہیں ہوگی، جبکہ ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی۔ تب اس بابت دیکھیے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، للمؤمنین، مومنین سے، یعنی کافر لوگ، مشرکین لوگ مومنوں سے کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، کب ہے یہ فیصلہ، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمیں بتاؤ۔ کلمہ الفتح کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ الفتح کے دو معنی ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ اس سے مراد قیامت ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد فیصلہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی کافروں اور مسلمانوں کا فیصلہ ہو جائے کہ جو غلط ہے، ناحق ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے، ان کی ذلت و رسوائی ہو جائے، اور جو حق پر ہیں ان کو کامیابیاں حاصل ہو جائیں۔ اب ان دونوں کے اعتبار سے دو مختلف آگے معنی حاصل ہوں گے، پڑھیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کا دن، بانزال العذاب بہم، ان پر عذاب نازل کرنے کے ساتھ، لا ينفع، نہیں نفع دے گا، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا، ایمانہم، ان کا ایمان، ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ مہلت کس چیز کی؟ یمہلون لتوبۃ او معذرۃ، کہ لا یمہلون، کہ ان کو مہلت نہیں دی جائے گی توبہ کے لیے کہ وہ توبہ کر لیں یا معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں، اس قسم کی ان کو کوئی جو ہے موقع ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا کہ قل یوم الفتح، میں نے آپ سے کہا کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے قیامت کے دن مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ فتح یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر ہی فیصلہ ہو جائے، ایک فریق پہ عذاب نازل ہو جائے، رسوائی ہو جائے، اور دوسرا فریق جو ہے وہ بچ جائے، کامیاب ہو جائے، اور دوسرا جو فریق ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اب اگر یہاں پر یوم الفتح کا معنی قیامت لیا جائے تو پھر تو آگے والا جو معنی ہو بالکل واضح ہے کہ پھر قیامت کے دن کفار کو ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا۔ لیکن یہاں پر اگر یوم الفتح سے مراد فیصلے کا دن دنیا کے اندر مراد لیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ان کو دنیا میں کیوں نفع نہیں دے گا؟ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کو ایمان نفع دے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان پر عذاب آ جائے گا تو عذاب آنے کے بعد پھر ان کی توبہ یا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، جس کی ایک واضح سی مثال فرعون ہے کہ فرعون نے جب اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا دیکھا تو اس وقت کہنے لگا آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ تو اس موقع پر پھر ان کو ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا، ان کو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فاعرض، پس آپ اعراض کیجئے، عنہم، ان سے، وانتظر، اور آپ انتظار کیجئے۔ کس چیز کا؟ مفعول بھی کیا ہے؟ انزال العذاب بہم، ان پر عذاب اترنے کا، نازل ہونے کا آپ انتظار کریں۔ انہم، وہ بھی، منتظرون، منتظر ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ بی کا حادث موتن، آپ کی وفات کا وہ انتظار کر رہے ہیں، او قتل، یا آپ کے قتل کی جانے کا وہ انتظار کر رہے ہیں، فیستریحون منک، اور اپنے زعم کے مطابق وہ قتل یا موت کے ذریعے آپ سے راحت پانا چاہ رہے ہیں۔ وہذا قبل الامر بقتالہم، یہ جو فرمایا گیا کہ فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون، یہ قتال کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا حکم ہے کہ اس وقت تک قتال نہیں تھا، کہ پھر انتظار نہیں تھا، بلکہ ان سے جہاد کرنا تھا اور جہاد کے ذریعے فیصلہ ہونا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر چونکہ قتال مشروع نہیں ہوا تھا، اس وقت تک اجازت نہیں ملی تھی، تو مراد یہ ہے کہ آپ بھی انتظار کریں کہ ہم ان پر عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ بھی آپ کی وفات کا یا آپ کے قتل ہونے کا نعوذ باللہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے سورۃ السجدہ مکمل کر لی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے محبت اور شغف نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔